ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے اور ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے شوہر خوبصورت نہیں بنتے۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر صاحب کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسے ہی میری بیوی کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، آپ کو پیار اور عزت دیتا ہے، تو آپ بہت خوش نصیب بیوی ہیں۔ ایسے بہترین شوہر پر بیوی اپنی جان بھی نچھاور کر دے تو بھی کم ہے، اور اگر بیوی ایسے شوہر کی قدر نہ کرے تو وہ سب سے بد نصیب عورت ہے۔ بیوی کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضد اور اکڑ پن سے اپنی بات تو منوا لے گی، مگر شوہر کے دل میں اپنی محبت اور عزت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بیوی کوشش کرے کہ پیار اور محبت سے خاوند کو اپنی بات کی طرف مائل کرے۔ نفیس شوہر ہمیشہ بیوی کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقع پر ہی دیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ بیوی محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا اس کے قریب رہے گی، اتنا ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، اس سے الجھے گا تو اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ شادی کرتے وقت سب لڑکی کو بس یہی کہتے ہیں کہ شوہر کی عزت کا خیال رکھنا، کوئی بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ اپنی بھی عزت کا خیال رکھنا۔ شوہر کی عزت اور بیوی کی عزت دو الگ چیزیں تو نہیں، اگر یہ ایک چیز نہیں ہوگی تو دوسری کیسے ہو سکتی ہے؟ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے اور کبھی بیوی اپنے شوہر کو معاف کر دے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہوتی ہے، شوہر سے ناراض ہو کر خود تو بھوکی سو جاتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ جو بیوی اپنے خاوند کو پیار سے بھی اپنا نہ بنا سکی، وہ تلوار سے بھی اپنے خاوند کو اپنا نہ بنا سکے گی۔ کئی مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں گی تو وہ میرے شوہر کو ڈانٹے گا، اپنے ابو کو بتا دوں گی وہ میرے شوہر کو سیدھا کر دیں گے۔ ایسی بیویاں انتہائی بیوقوف ہوتی ہیں، بلکہ پرلے درجے کی بیوقوف ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی اور باپ ڈانٹیں گے اور آپ کا خاوند ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تیسرے بندے کے درمیان میں آنے سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کر خود فاصلہ کر لیا۔ تو جب آپ خود اپنے اور شوہر کے درمیان فاصلہ کر چکی تو اب یہ قرب کیسے ہوگا؟ اس لیے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر میں ہی سمیٹی جاتی ہیں، لہٰذا یاد رکھیے کہ اپنا گھونسلہ اپنا، چاہے کچا ہو یا پکا۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے سب سے زیادہ وہاں عورتوں کو پایا، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کو کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور اس کا احسان نہیں مانتی۔ ان کی عادت یہ ہے کہ تم مدت تک کسی عورت پر احسان کرتے رہو اور پھر تمہاری طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے تو یہی کہے گی کہ میں نے تو تمہاری یعنی شوہر کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں، لطیفے سنے سنائیں اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور بیوی بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر رہی کہ رات کو یہ آئیں گے تو ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ صاحب تو پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں۔ نیکی کا یہ معیار بتایا گیا ہے کہ اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ خلوت کے حقوق میں کون کیسا ہے، جلوت میں نہیں۔ یہ نہیں کہ دفتروں اور دکانوں میں دوستوں کے مجمع میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس سنت کو زندہ کیجیے۔
بہترین بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور اپنے بناؤ سنگھار اور زینت کو غیر محرموں کو دکھاتی نہ پھرے۔ بیوی کی سب سے بڑی دشمن اس کی ذہانت ہوتی ہے، یہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی، تجزیہ کرنے کی قوت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے تھوڑا بے وقوف ہونا بہت ضروری ہے۔ بیوی محبت کو بھی جانچنے پرتنے لگتی ہے۔ ذہین بیوی کے سامنے شوہر خود کو بڑا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کی مردانگی کو ٹھیس لگتی ہے، اس کا حاکمانہ پندار مجروح ہوتا ہے، جبکہ ایک عام سی بیوی اس کو خاص ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ روٹھنے اور منانے اور فرمائش کرنے کے عرصے میں ایک شوہر کو اپنے سپرمین ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ ہتھیار پھینک کے اپنی بیوی کو اپنا لیتا ہے۔ ایک عام سی بیوی جیت جاتی ہے اور ساری زندگی اپنے شوہر پر راج کرتی ہے، اس کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ذہین بیوی کو یہ گر نہیں آتا اور وہ ہار جاتی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے